بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ 10 کام کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنی بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی۔ یہ نماز، روزہ یا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی عبادت یا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولی کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کا جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا و آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز، روزہ اور عبادت سر ڈھانپنے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں عبادت کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران عبادت سر نہ ڈھانپے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو عبادت میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانکنا ضروری سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ نماز یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر عبادت کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے اور اسے اچھی طرح لپیٹنا چاہیے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ؟ بالکل غلط منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر عبادت کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے
جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ عبادت مد ڈنگ کے ستر نہ ڈانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں اور عبادت غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا جائے تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کارکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کارکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے، پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدی آستین والی عورتوں کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدیں کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی ادھر عورتوں کو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت اتم حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو کہکشائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور
उन हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिन क़ैद शराइत को में-लिहाज़ रखते हुए उन हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी। जब औरतों ने इन क़ैद शराइत को में-लिहाज़ नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रहेगी। इस बिना पर कहकाए उम्मत ने, जो दरहकीकत हुक्माए उम्मत हैं, औरतों की मसाजिद में हाज़िरी को मुकर्रह करार दिया गया। गोया ये चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ है, मगर किसी अर्ज़े की वजह से ममनू हो गई है। और इसकी मिसाल ऐसी है कि वबा के ज़माने में कोई तबीब अमरूद खाने से मना कर दे। अब इसके ये मानी नहीं कि इसने शरीयत के हलाल व हराम को तब्दील कर दिया, बल्कि ये मतलब है कि एक चीज़ जो जायज़ व हलाल है वो एक ख़ास मौसम और माहौल के लिहाज से मुनसर सेहत है, इसीलिए इससे मना किया जाता है। अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ में रोज़ा ना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं, अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सियों के अलावा सब को माफ़ फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, वो 4 शख्स कौन से हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो शराब का आदी हो, नंबर 2 दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, नंबर 3 तीसरा वो शख्स जो किता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, नंबर 4 चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में किता ताल्लुक़ करने वाला हो। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।